کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 177 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے عوض، ایمان کے بدلے، یعنی کفر کیا انہوں نے، ایمان کو قبول نہ کیا، اسلام کی طرف نہ آئے، کفر کی طرف رہے، تو فرمایا لن یضر اللہ شیئا، ہرگز یہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے نا، جو کفر کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، احکام الہی سے دور رہتے ہیں، دنیا کے اندر انہوں نے خرابیاں پھیلائی ہوئی ہیں، تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، جن کو اللہ نے عقل شعور عطا کیا، سمجھ بوجھ عطا کی، سماعت و بصارت عطا کی، وہ اپنی عقل شعور سماعت و بصارت کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکتے ہیں، اپنے شعور کے ذریعے حقانیت تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرتوں کو مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی وہ حق کی طرف نہیں آتے، تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے نا کہ پوری کائنات کی ساری مخلوق ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی شروع کر دے، تو ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ پوری کائنات کی ساری مخلوق ایک چٹیل میدان میں آ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ جن و انس ہیں، ان کے علاوہ کوئی مخلوقات ہیں، اور جو لوگ اللہ کی ذات کو ہی نہیں مانتے، وجود باری تعالیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ سارے لوگ مل کر مکمل طور پہ اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں، ایک چٹیل میدان میں آ کے ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو اللہ کی ربوبیت کے اندر ایک ذرہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ خدا جس طرح کا ہے اسی طرح کا ہی ہے، نہ اس کی طاقت میں، ربوبیت میں، بادشاہیت میں کوئی کمی آ سکتی ہے، نہ زیادتی آ سکتی ہے۔ زیادتی تو تب آتی کہ کوئی ذرہ ایسا کائنات کے اندر 7 طبق زمین و آسمانوں میں کہیں کوئی ایک ذرہ ایسا ہوتا جو اللہ کی بادشاہیت سے الگ ہوتا۔ جب کائنات کا ہر ذرہ مکمل زمین و آسمان اس کی بادشاہیت میں، اس کے کنٹرول میں ہے، تو پھر اس کی بادشاہیت کے اندر اضافہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے۔ اچھا یاد رکھیں کہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جن احکام سے اللہ نے منع کیا، ظاہری دنیاوی کچھ فوائد ہیں اس میں، تو ہم نے دنیاوی فوائد کو اہمیت دیتے ہوئے احکام الہی کو پس پشت کر دیا۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم کفر کو خرید رہے ہیں ایمان کے بدلے۔ بھئی ہم اس کو وہ نہ کرتے جو رب تعالیٰ نے روکا، تو ہمیں جو آخرت میں صلہ ملنا تھا نا، جو ہم نے کر لیا، جو فائدہ ظاہراً تھوڑا سا دنیا کے اندر ملا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر نہ کرتے، بچ جاتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، خشیت الہی کی وجہ سے اس عمل کو، معاملے کو چھوڑ دیتے، تو جو رب تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے دن مرنے کے بعد عالم برزخ میں، محشر میں جو صلہ عطا کرنا تھا نا، وہ ہماری سوچ سے بھی ماورا تھا۔ لیکن یہ ایک انسانی فطرت ہے، شیطان نفس امارہ انسان کو کفر خریدنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایمان کو انسان فروخت کر دیتا ہے، کفر کو خرید لیتا ہے۔ جس طرح کہ سود کا ہمارا کاروبار ہوتا ہے، کیا ہم مسلمان نہیں جانتے کہ سود حرام ہے؟ کیا رب تعالیٰ نے مکمل صراحت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر سود کی حرمت کو واضح نہیں کیا کیا؟ اس کے باوجود بھی ہم دنیا کو اہمیت دیتے ہوئے احکام الہی کو پس پشت کر کے سود کے کاروبار ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے کہلاتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ کئی ایسے ساتھی دیکھے عمر رسیدہ، ٹھیک ہے نا، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، تسبیح و تحلیلات بھی ہیں، وہ پتہ نہیں حاجی صاحب اور کیا کچھ کہلاتے ہوں گے، اس کے باوجود سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ فرمایا کہ کفر کو ایمان کے بدلے انہوں نے خرید لیا ہے۔
لیکن لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو ایک ذرہ برابر بھی یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنی ذات کا خود ہی نقصان کر رہے ہیں۔ جو انسان اچھائی کرے گا اس کی ذات کو نفع ہے، جو برائی کرے گا اسی کی ذات کو نقصان ہے۔ کسی کی اچھائی سے اللہ کو کوئی نفع نہیں، کسی کی برائی سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، قطعاً یاد رکھیں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نفع نقصان سے وہ اپنا ذات بالکل ماورا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور فرمایا کہ نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگ یہ گمان مت کریں کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، اور یہ ان کو ڈھیل دینا خیر لانفسہم ان کی ذات کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا بہتر نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ جو گناہ کرتے ہیں، احکام الہی سے دور ہیں، وجود باری تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کے خلاف چلتے ہیں بالکل، تو رب تعالیٰ پھر بھی ان کو دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی عطا کر رہا ہے، ان کی سماعت و بصارت ٹھیک ہے، ان پر موت نہیں آ رہی، وہ گنگے بہرے اندھے نہیں ہو رہے، وہ اپاہج نہیں ہو رہے، ان کے جسم کے اعضاء کام کرنا نہیں چھوڑ رہے، ٹھیک ہے نا۔ چاند سورج ستاروں کی کرنیں، روشنی، سب کچھ، ہوائیں فضائیں، مکمل اللہ تعالیٰ ان کو پروٹوکول کے ساتھ زندگی عطا کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ڈھیل دینا، یہ مت سمجھیں کہ خیر لانفسہم ان کے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بے شک ہم نے اس لیے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ اور بڑھیں یہ گناہوں کے اندر، یہ کفر کے اندر، احکام الہی کی نافرمانی کے اندر اور بڑھیں، تو پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، ہم نے رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھے ایسے لوگوں کے لیے۔ یہ مت سوچیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور پھر اس پہ اترا رہے ہیں، پھر بھی ہمیں عزت مل رہی ہے، موج مستی کر رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں آ رہی، کوئی پریشانی نہیں آ رہی، تو لہٰذا اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہے، تو یہ غلط سوچ ہے ہماری۔ رب تعالیٰ فرماتا نہیں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، ان قریب مرنے کے بعد رب تعالیٰ نے پھر تمہارے لیے ایک ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے میں نے اور آپ نے خاص طور پہ توجہ کرنی ہے کہ ہماری زندگیاں کس طرح کی ہیں، کہیں ہم احکام الہی کے برعکس تو نہیں چل رہے۔ تو لہٰذا یہ جتنا بھی آیات احکام ہیں نا، یہ ہمارے لیے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کی طرف دیکھیں گے کہ کون سا ایسا معاملہ ہے، زندگی کا ایسا لمحہ ہے جس میں ہم اللہ کے احکام کے خلاف چل رہے ہوں، اگر ہے تو اس کو فی الفور کنٹرول کریں۔ اس مختصر سی زندگی کو ایسی گزاریں کہ جب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو رب تعالیٰ کی رحمت مسکراتے ہوئے ہمیں اپنے قریب کرے، نہ کہ اس کی رحمت ہمیں اپنی بارگاہ سے دھتکرا دے اور ہم ذلیل و رسوا ہو کے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِین کے زمرے میں آ کے ذلیل و رسوا کر دینے والے عذاب کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔